ویسے تو حضور کے ہر صحابی کو حضور سے بڑی محبت تھی، اور پھر محبت کا حسن اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس طرح کا بن جائے جس طرح محبوب چاہتا ہے۔ یہ ہے محبت کا حسن، یہ ہے محبت کا تقاضا کہ بندہ جس محبوب سے محبت کرتا ہے، جس محبوب کا عشق اس کے دل میں سمایا ہوا ہے، حسن اور تقاضا یہ ہے کہ اس کا محبوب جس طرح چاہتا ہے وہ بندہ ویسا ہی بنے۔ حضور کے سارے صحابہ حضور سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بڑی شدت کے ساتھ محبت تھی، اس لیے کہ یہ حضور کے آزاد کردہ غلام تھا۔ میرے آقا سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک دن آئے حضور کے بارگاہ میں، رنگ اڑا ہوا ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جب غلام کی طرف دیکھا فرمایا کہ میرے غلام کیا ہے، تیرا رنگ بدلا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عرض کیا آقا میرا جو یہ رنگ اڑا ہوا ہے، بدلا ہوا ہے، اس کی وجہ کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مال و دولت کی وجہ نہیں ہے، کوئی اولاد کی وجہ نہیں ہے۔ فرمایا تو پھر وجہ کون سی ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے شدت کے ساتھ حضور آپ سے محبت ہے، اور میرا عشق، میری محبت، میرا ایمان جب بھی مجھے مجبور کرتا ہے، حبیبہ تیری بارگاہ میں آ کر تیرا رخ اور تیرا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو آج کیا ہوا؟ آج بھی تو چہرہ دیکھا ہے، آج تیرا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے، بدلا ہوا ہے؟ عرض کیا آقا میں آج سوچ رہا تھا کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ وہ ہیں کہ جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو سجایا، آپ وہ ہیں کہ جس کے لیے کائنات بنی، آپ وہ ہیں کہ جس کے لیے رب نے جنت بنائی، آپ اللہ کے حبیب ہیں۔ قیامت کا جب دن ہوگا تو آپ کا مقام بہت بلند ہوگا، میں غلام ہوں، میں حضور غلام ہوں، پتہ نہیں میں کہاں ہوں گا، اور آپ کا جنت میں بڑا بلند درجہ ہوگا۔ حضور میرا رنگ اس وجہ سے بدلا ہوا ہے کہ یہاں تو جب طلب ہوتی ہے، عشق مجلتا ہے، عشق تقاضا کرتا ہے، اور محبت جب مجبور کرتی ہے، حضور آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں، لیکن میں قیامت کا وہ منظر اور قیامت کی وہ سوچ سوچ کر میرا رنگ بدلا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے۔ آپ اللہ کے حبیب، جنت میں آپ کا بلند درجہ ہوگا، آپ کے درجے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ حضور وہاں اگر میں نے آپ کا دیدار نہ کیا تو غلام کا کیا بنے گا؟ یہ ہے وہ محبت۔ حضور کی بارگاہ میں غلام اپنی داستان سنا رہا ہے، اپنی عشق اور محبت کی مچلتی ہوئی کہانی حضور کی بارگاہ میں بیان کر رہا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کو حضور کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ حضور سن رہے ہیں اپنے غلام کی حقیقت کو، حضور حضرت ثوبان کے چہرے کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے چہرے کا جو عالم ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور محبت جو ان کے دل میں مچل رہی تھی اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں یہ پیغام دو کہ میرے حبیب اپنے اس غلام کو تسلی دیں کہ جو دنیا میں حضور سے محبت کرے گا، قیامت والے دن اللہ حضور کا قرب نصیب کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ میرے غلام، رب کا پیغام آیا ہے، اگر تو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا تو تجھے ادھر ادھر نہیں پھینکا جائے گا، جنت بھی مصطفیٰ کے صدقے سے ملے گی، مصطفیٰ کا قرب بھی تمہیں نصیب ہوگا۔ اور حکمت الہیہ ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ افراد اور قوم کے اوپر عروج اور زوال آتا رہتا ہے۔ کبھی جو ہے وہ حالات اچھے ہو گئے، کبھی حالات جو ہے وہ ماڑے ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ کسی بندے کے اوپر یا کسی قوم کے اوپر عروج بھی آتا ہے، زوال بھی آتا ہے، کبھی رب تعالیٰ کی رحمت